امریکہ غیر قانونی پابندیاں ختم کر دے تو ایٹمی معاملے پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ جب بھی غیر منصفانہ پابندیاں اٹھائے گا، طاقتور ممالک کے سربراہان ہم سے مل سکتے ہیں۔ امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی تحقیقات اگلے مرحلے میں داخل۔ کانگریس انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر جوڈیشل کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دیں۔ ادھر نیٹو سربراہ اجلاس امریکی صدر پر بھاری پڑ گیا۔ دیگر رہنماؤں کی تنقید سے ٹرمپ کو اتنی ہزیمت اٹھانا پڑی کہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی۔ غصے میں واپس امریکہ روانہ۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، ایک کاروباری شخصیت سے وصول شدہ کروڑوں پاؤنڈ پاکستان منتقل کر دیے گئے۔ کروڑ پاؤنڈز لندن میں ایک تصفیے کے نتیجے میں وصول کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذرائع کے مطابق رقم آج پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان نے قانونی کیسز نپٹانے کے لیے کابینہ کی 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم چیئرمین اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ شہباز شریف جلد از جلد ان ہاؤس تبدیلی کے خواہش مند۔ لندن میں پریس کانفرنس میں کہا سیاسی حالات تشویشناک ہیں۔ عمران نیازی ملک پر بوجھ بن چکا ہے، اس کا اوپر کا چیمبر خالی ہے۔ نیب اور عمران نیازی کے گٹھ جوڑ سے ان کے اثاثے منجمد کیے گئے۔ ان کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی۔ بیوروکریٹس کو لالچ دے کر وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ شہباز شریف نے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ فردوس عاشق ایوان کا جواب، کہا کیس انڈر ٹرائل ہے، فیصلہ آنے تک شہباز شریف ملزم ہیں۔ سابق حکومت نیب کو گھر کی لانڈی سمجھتی تھی۔ فیاض چوہان الیکشن کمیشن میں نئی تقرریوں کا معاملہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کا تقرر اکٹھا کیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق۔ ادھر اپوزیشن چیف الیکشن کمشنر کی تقرری میں تاخیر کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی لے گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن ممبرز کی تعیناتی نہ ہونے کے خلاف نون لیگ کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ کٹھمنڈو میں جاری 13ویں ساؤتھ ایشین گیمز، پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنے طلائی تمغوں کی تعداد 11 کر لی۔ پاکستانی دستہ مجموعی طور پر 51 میڈلز جیت چکا۔ پاکستان کے کراٹے اور تائیکوانڈو کے کھلاڑیوں کی عمدہ پرفارمنس۔ پوائنٹس ٹیبل پر بھارت کی پہلی، نیپال کی دوسری اور پاکستان کی تیسری پوزیشن ہے۔ اور قادر الکلام اور عہد آفریں شاعر جوش ملی آبادی کا آج یوم پیدائش۔ 5 دسمبر 1898 کو پیدا ہونے والے جوش ملی آبادی کو غزل، نظم، نثر اور مرثیہ نگاری میں کمال حاصل تھا۔ اہم خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم نے قانونی کیسز نپٹانے کے لیے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ منظوری کے بعد 8 رکنی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے قانونی معاملات سے متعلق کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور وزیر قانون فروغ نسیم کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی نئی قانون سازی یا موجودہ قوانین میں ترمیم سے متعلق سفارشات دے گی اور کمیٹی قوانین کے رولز کی کابینہ سے توثیق سے متعلق بھی سفارشات دے گی۔ وزیر اعظم کے باور خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر سیکرٹری قانون کمیٹی کے رکن، وزیر اعظم آفس کے جوائنٹ سیکرٹری کمیٹی کے ممبر ہوں گے، جبکہ سیکرٹری کیبنٹ ہی کمیٹی کے سیکرٹری بھی ہوں گے۔ اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزد امیدواروں نے پارلیمانی کمیٹی کو انٹرویوز دیے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار جج کی تعیناتی کے لیے امیدواروں نے پارلیمانی کمیٹی کو انٹرویوز دیے۔ پارلیمانی کمیٹی آج ججز سے متعلق فیصلہ جاری کرے گی۔ بلوچستان سے ایڈوکیٹ غلام اعظم کمبرانی، اسلام آباد سے فیاض احمد جندران اور سندھ سے لبلا پرویز نے پارلیمانی کمیٹی کو انٹرویوز دیے۔
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور سچ کو الگ کر کے دکھا دیا، اور آج سچائی کی تیز روشنی پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اس ذات باری تعالیٰ نے سرخرو کیا کل عدالت عظمیٰ میں، اور پوری قوم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری نیک نیتی کی گواہی عدالت عظمیٰ میں اس کی آواز سنائی دی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کل میری ضمانت کو کینسل کرنے کے حوالے سے عمران خان نیازی اور نیب نے یہ گٹھ جوڑ میں ہمیشہ کہتا رہا، مگر اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ جو نعیم بخاری صاحب جو وکیل ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں، پی ٹی آئی کی جو انٹرنل ٹیم ہے اس کا وہ حصہ ہیں، پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہیں۔ انہوں نے نیب کیس جو نیب نے درخواست دی تھی میری ضمانتیں کینسل کرانے کے حوالے سے، کل وہ پیش ہوئے، حالانکہ نیب کے پاس ایک فوج ظفر موج ہے پروسیکیوٹرز کی، اس کو نیب نے ایک طرف کیا اور میرے ساتھ جو الفت کا ثبوت یہ دیا کہ نعیم بخاری جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں، انہوں نے وہاں پر عدالت میں انہوں نے کیس کو ڈیفینڈ کیا اور عدالت عظمیٰ نے جو سوالات کیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ وہ سب کچھ پوری قوم نے ٹیلی ویژن پر کل سنا اور آج اخبارات میں وہ تمام چیزیں چھپی ہیں، مگر چیدہ چیدہ باتیں یہ ہیں کہ عدالت عظمیٰ نے یہ کہا کہ شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ اس نے تو یہ آشیانہ کا جو کیس ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور پھر یہ کیس اینٹی کرپشن پنجاب کو بھجوا دیا۔ تو کیا یہ بات ٹھیک کی گئی یا یہ کوئی جرم ہے؟ اور پھر دوسری تو کیا یہ بات ٹھیک کی گئی یا یہ کوئی جرم ہے؟ اور پھر دوسری بات جو عدالت عظمیٰ نے فرمائی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا اس میں کیا برائی تھی، اور اس طرح کے بڑے چپتے سوالات وہاں پر عدالت عظمیٰ نے کیے۔ لیکن جب نعیم بخاری صاحب نے دیکھا کہ ان کی دال نہیں گل رہی تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ انہوں نے یہ جو میرے خلاف جو میری بیلز تھی ان کو کینسل کرانے کی جو پٹیشن تھی اس کو انہوں نے خود والنٹریلی انہوں نے اس کو واپس لے لی درخواستیں اپنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بڑی یعنی ہمارے لیے ایک عزت کی میں بہت خطا کار آدمی ہوں، لیکن میرے لیے اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم سے عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کیس جو سب سے پہلا کیس مسلم لیگ نون کے خلاف جو بنایا گیا میرے خلاف یہ آشیانہ کا، جس میں مجھے 5 اکتوبر 2018 کو بلایا صاف پانی میں مگر گرفتار کیا آشیانہ میں، اور پھر 5.5 مہینے میں نیب کے عقوبت خانے میں رہا، پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ چلا گیا، اور اس طرح 14 فروری
2019 کو عدالت عالیہ نے دونوں کیسز میں میری ضمانت میرٹ پر لی. اس کو نیب نے چیلنج کیا تھا، جو کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور نیازی نیب گٹھ جوڑ ایک مرتبہ پھر ناکام ہوا.